الرحیم بقدر ہمت عمل کرامت سے بڑھ کر ہے. گناہ سے بچنا اختیار میں ہے، ہمت کی ضرورت ہے. نیکیوں کی پابندی اختیار میں ہے، ہمت کی بات ہے. گناہوں سے بچنا اختیار میں ہے، ہمت کی بات ہے. نیکیوں پہ آنا، معمولات کا اہتمام اختیار کی بات ہے، لیکن ہمت کی ضرورت ہے. فرمایا اسی ہمت کے ساتھ عمل کرنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. کرامت کوئی چیز نہیں. کوئی شخص ہوا میں اڑے، سمندر میں چلے اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں، یہ اتنی بڑی کرامت نہیں جتنی ہمت کے ساتھ آدمی مسلسل عمل کرتا رہے. تو سارا معاملہ ہمت کا ہے. ہمت کرتا رہے، مایوس نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، ہمت کرتا رہے. بقدر ہمت عمل کرتا رہے گا تو اللہ کا قرب ضرور نصیب ہو جائے گا. اللہ میں جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم نے کر دیا کہ ہم آپ کے بننا چاہتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کا قرب چاہتے تھے، اور اپنی ہمت میں ہم نے کوتاہی نہیں کی. اب آپ کر دیں تو اللہ آگے کر دے گا. اللہ اے اللہ، ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے تھے، اپنا مقصد آخرت کا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس سلسلے میں ہمت میں کمی نہیں کی، آگے اللہ کر دے گا. تو سارا معاملہ ہمت کا ہے. ہمت کا. اور میرے عزیزو، اصلاح بھی یہی ہے. اصلاح یہی ہے کہ جب بھی عمل کا وقت آ جائے ہمت کے ساتھ اسے کر لے. جب بھی معمولات کا وقت آئے اسے ہمت کر کے کر لے. جب بھی گناہ سامنے آئے تو ہمت کر کے اس سے بچ جائے. اسی کا نام اصلاح ہے. اچھا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمت کے بغیر ہی کام ہونے لگ جائیں گے. ہر ہمیشہ زندگی بھر یہ کرنا پڑے گا، یہ مجاہدہ رہے گا. ہاں، یہ ضرور ہوگا، کبھی وہ ہمت کرنا آسان ہوگی، کبھی وہ ہمت کرنا مشکل ہوگی، کبھی سہولت ہوگی، کبھی بڑی مشکل لگے گا، یہ ہوگا. باقی ہمت ساری زندگی کریں. بھئی آپ 50 سال سے روٹی کھا رہے ہیں، کیا اب روٹی اڑ کے آپ کے منہ میں آ جاتی ہے؟ نہیں نا. فرق یہ ہے کہ جب بچے تھے تو آپ کے لیے اٹھانا ذرا مشکل ہو رہا تھا، اب آپ کو تجربہ ہو گیا، اب تو آپ ایک انگلی سے بھی اٹھا لیتے، 2 انگلی سے بھی اٹھا لیتے. لیکن ہمت تو آپ کو 60 سال کے بعد بھی کرنی پڑے گی. اٹھانا پڑے گا، منہ کے قریب لانا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، تبھی تو آپ اسے چبائیں گے. تو اسی طرح میرے عزیزو، عمل کی ہمت ساری زندگی کرنی پڑے گی. ساری زندگی کا معاملہ ہے. وہاں فرما رہا ہے بقدر ہمت عمل کرامت سے بڑھ کر ہے. بھئی جو چیز ہمت اختیار میں نہیں اور جس کی ہم ہمت نہیں کر سکتے، اللہ نے اس پر قرب کا اور اپنے تعلق کا مدار بھی نہیں رکھا، اور اس پر اللہ نے نوازنے کے فیصلے بھی نہیں فرمائے. اللہ نے تو اسی چیز پر فیصلے کے وعدے فرمائے ہیں جو اختیار میں ہے، جو اس کی اللہ نے انسان میں ہمت رکھی. اور جو اس کی ہمت میں نہیں، اختیار میں نہیں، اس کو اللہ نے اس کا ذمہ دار بھی نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے تو انسان پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی ہم نے اس میں طاقت رکھی ہے. پہلے صلاحیت رکھی ہے، پھر ہم نے کہا اب ہمت کرو. پہلے اس عمل کے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، پھر ہم نے کہا ہمت کرو. تو میرے عزیزوں، ہمت کرتے رہو.
ہمت کرتے رہو. اللہ ہم سب کو بھائی توفیق نصیب فرما دے. یہ اچھی صحبت، یہ اذکار، ذکر و اذکار، یہ اسی ہمت کو پیدا کرنے کے ذریعہ ہے. ورنہ ہمت تو ہمیشہ کرنی پڑے گی. یہ جو ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ تو ایک مستحب عمل ہے. گناہ سے بچنا تو فرض ہے، فرائض اور واجبات کو پورا کرنا تو ضروری ہے. تو اس کے ذریعے آدمی میں طاقت آتی ہے جس کی بدولت آدمی ہمت کر پاتا. یہ چیز اس کے لیے معاون بنتی ہے. اسی طرح اچھی صحبت، اچھے ماحول، جب باتیں کانوں میں پڑتی ہیں تو آدمی کے اندر ہمت آنے لگتی ہے. دیکھو نا، آدمی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جب سب نمازی ہیں تو وہاں نماز کی ہمت کرنا آسان ہے نا. اچھا یہی چیزیں سے جہاز کے اندر بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن وہاں سارے بے نمازی اکٹھے ہیں، وہاں اس کے لیے ہمت کرنا آسان نہیں. وہاں اس کے لیے ہمت کرنا آسان. تو صحبت کا فرق ہے نا، ماحول کا فرق ہے. حالانکہ یہ علم اس کو وہاں پر بھی ہے، یہ علم اس کو وہاں پر بھی ہے، لیکن جہاں سارے نمازی ہیں وہاں ہمت کرنا آسان ہے. جہاں سارے بے نمازی اکٹھے ہیں وہاں اس کے لیے ہمت کرنا مشکل ہے. تو یہ اچھی صحبت کی برکت سے ہمت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ ہمت تو پھر بھی کرنی پڑے گی. گھر میں بھی ہے نا تو نماز کے لیے بھی ہمت تو کرنی پڑے گی نا. ہاں یہ ہے کہ آسان ہو جائے گی، ماحول میں تو ہمت آسان ہو جائے گی. اسی طرح جب آدمی اچھے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو ہمت آسان ہو جاتی ہے. گناہوں کا ماحول ہے، ظاہر ہے وہاں گناہوں سے بچنا، ہمت کرنا آسان نہیں ہے. لیکن ایک جگہ نیکی کا ماحول ہے، ظاہر ہے وہاں خیالات تو وہاں بھی گناہوں کے آئیں گے، گناہوں کی طاقت تو وہاں بھی اس کے اندر ہے، ہمت وہاں بھی کرنی پڑے گی. لیکن ماحول کی برکت سے وہاں گناہوں سے بچنا آسان ہے، ہمت کرنا آسان ہے. ہمت تو وہاں بھی کرنی پڑے گی. ورنہ دیکھو میرے عزیزوں، جو ہمت نہیں کرتے وہ تو بیت اللہ میں بھی گناہ کر لیتے، وہ تو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی گناہ کر لیتے. جو ہمت نہیں کرتے وہ تو مسجد میں بھی گناہ کر لیتے، وہ تو بہت ہی پاکیزہ اور مبارک جگہوں پر بھی گناہ کر لے. ہمت نہیں کرتا. ہمت تو ہر جگہ کرنی پڑتی ہے، ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. لیکن جب آدمی مسلسل اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ہمت کرنا آسان ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے، اس کے لیے ہمت کرنا آسان ہو جاتی ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اب بس ایسا ہو گیا کہ مجھے ہمت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہونے لگ جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شخص کہ حضرت یہ عمل ہوتا نہیں، بڑی سستی ہوتی ہے. اور میں بھائی سستی کا علاج تو چستی ہے، اور تو کوئی وظیفہ ہے نہیں، اور تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اس کا علاج تو چستی ہے، ہمت کرنی ہوگی. جس دن آپ نے ہمت کر لی اللہ کی مدد شامل ہے. بقدر ہمت عمل کرو، بس بقدر ہمت عمل کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے بقدر ہمت عمل کیا. دروازے بند ہیں، بظاہر گناہ سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، بڑی سخت آزمائش ہے، لیکن جو آپ کے اندر ہمت تھی وہ آپ نے کیا اور آپ اس جگہ سے گندے ماحول سے دوڑ پڑے. اور جب دوڑے اور دروازہ کھولنے لگے تو آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دوڑنا تو آپ کے اختیار میں تھا، دروازے تک پہنچنا تو آپ کے اختیار میں تھا. آپ نے وہ کر لیا، آگے اللہ نے وہ کیا جو اللہ کے اختیار میں. ایسی میرے چیزوں گناہوں کے ماحول میں، گناہوں والے جگہوں پر جتنی ہمت کر سکتے ہیں بچیں. جب آپ بچیں گے اللہ آسان کر دے. ظاہر ہے ہم بازاروں میں رہتے ہیں، بازاروں کے ماحول میں رہتے ہیں،
وہاں ان نگاہوں کو بچانا آسان نہیں ہے، وہاں ان نگاہوں کو بچانا آسان نہیں. لیکن میرے عزیزو، جو شخص ہمت کرے گا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اسے ضرور بچائے گا. اگر میرے اندر یہ بچنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ مجھے کہتا ہی نہیں، اللہ مجھے حکم ہی نہیں دیتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بازار میں دیکھتے رہو، فیکٹری میں دیکھتے رہو، کاروبار کے موقع پہ دیکھتے رہو، ہاں اس لیے کہ وہاں تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا. وہاں بھی اختیار میں، وہاں بھی اختیار. اور سچ ہے میرے عزیزوں، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا موذی ہے، اتنا منحوس ہے کہ بس اوقات مہینوں کی نورانیت لمحوں کے اندر ختم ہو جاتی. مہینوں کی نورانیت، نیکیوں کا نور لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے میرے عزیزوں، بچنے کی. آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت بڑا منحوس گناہ ہے. دیکھو میرے عزیزو، اگر ہم کسی کا مال لیں، لوگ کہیں گے ڈاکو ہے. چوری اٹھا لیں، لوگ کہیں گے چور ہے. ہاں تو بظاہر بڑا مشکل شریف آدمی کے لیے ڈاکہ مارنا، چوری کرنا. لیکن میرے عزیزو، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے کرتے ہوئے کوئی آدمی برا بھی نہیں کہتا، کوئی آدمی چور بھی نہیں کہتا، کسی کی عزت پہ نظر رکھ رہا ہے، کسی کے آبرو پہ نظر رکھ رہا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نظر رکھ رہا ہے. یہ ایسا گناہ ہے کہ ہماری شرافت میں بھی فرق نہیں آتا، اور ہماری نمازی ہونے اور دینداری ہونے میں بھی حرف نہیں آتا. اس لیے اس گناہ سے بچنا اور مشکل ہو گیا. بہت سارے گناہ ہیں ہم شرم کی وجہ سے بچ جاتے، بے عزتی کی وجہ سے بچ جاتے، ذلت کی وجہ سے بچ جاتے. لوگوں کے نظروں میں وہ گناہ برا ہے، کرنے والا برا ہوتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے، ہاں آزادانہ بے تکلفی، ہاں مرد عورت کی بے تکلفی، آزادانہ گفتگو، ہاں اور بیچ میں جو شرم و حیا کی اللہ نے ایک دیوار حائل کی ہے اسے پامال کرنا. اور یہ بد نگاہی اور بد نظری آج ہمارے معاشرے میں اسے برا بھی نہیں سمجھا. تو اس گناہ سے بچنے کے لیے ہمت چاہیے. اس کی نحوست بہت، اس کی نحوست بہت ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے میرے عزیزو کہ ہم اتنی مشکل سے دیوار بنائیں اور پھر اسے ایک لمحے کے اندر اسے ریزہ ریزہ کر دیں. بڑی مشکل سے دھاگا بنائیں اور پھر اسے کینچی سے کاٹنا شروع کر دیں. بڑی مشکل سے کوئی نور اکٹھا ہوتا ہے اور پھر بد نظری سے سب برباد ہو جاتا. اتنی محنت کی، تلاوت کی، ذکر کیا، اذکار کیے، بد نظری سب برباد کر. یعنی کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. کتنی مشقت اٹھا کے دیوار بنائی تھی اور اتنی مشقت اٹھا کے دھاگا بنایا تھا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر رہا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا. بڑا منحوس گناہ. اور بس اوقات میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے، اس گناہ کی نحوست سے اندر ایسے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی پھر عمل کی توفیق نہیں ملتی. چاہنے کے باوجود بھی عمل کی توفیق نہیں. اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اور ہمت اتنی پست ہو جاتی ہے. چاہت ہے کر لوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ایسی اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی جی چاہتا ہے تلاوت کروں، جی چاہتا ہے ذکر کروں، لیکن اس گناہ کی نحوست ایسی ہے، ہوتی نہیں، ہوتی نہیں. تو اللہ بھائی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزو یہ بڑا منحوس گناہ ہے، ہمت کرو. اس گناہ سے بچنے کی بہت ہمت کی ضرورت ہے، بہت ہمت کی ضرورت. اور بقدر ہمت عمل، سبحان اللہ، فرمایا یہ تو کرامت سے بڑھ کر.
بقدر ہمت عمل، یہ تو کرامت سے بڑھ کر. جب آپ کو پتہ ہے یہاں بد نظری ہوگی، نظریں نہ اٹھائیں. جب آپ کو پتہ ہے یہاں یہ مسائل ہوں گے تو اپنی نظروں کی اور اہتمام سے حفاظت کریں. تو بقدر ہمت یہ عمل فرمایا یہ کرامت سے بڑھ کر، بقدر ہمت عمل کرامت سے بڑھ کر ہے. اگر یوسف علیہ السلام اٹھ کر نہ بھاگتے تو دروازے کیسا کھلتا؟ اپنی طاقت جمع نہ کرتے تو دروازہ خود نہیں کھلتا. جتنا بس حضرت نے ہمت کی دروازہ کھل گیا. بس اتنا جتنے تمہارے بس کی بات ہے وہ کر لو گے، آگے اللہ پاک مدد کریں گے. آگے اللہ پاک مدد کریں. لیکن جو ہماری ہمت ہے اس میں کوتاہی نہ کریں، اس کا اہتمام کریں. اور وہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں. اور کون مدد کرنے والا ہے؟ قید خانے میں ایک بزرگ جمعے کے دن غسل کر کے کپڑے بدل کے کوٹری سے نکل کر جیل کے دروازے تک پہنچتے تھے. روزانہ کا یہ معمول تھا. جیل میں قید تھے، وقت کے حاکم نے ظلماً انہیں قید کر رکھا تھا. یہ نہاتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، دروازے تک آ کے پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میرے بس میں تو یہ ہے، یہ میں نے کر لیا. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ کرامت ظاہر ہوتی اور ان کے لیے دروازہ کھل جاتا. لوگ کہتے ہو بڑی کرامت ہے میاں، دروازہ کھل گیا. لیکن حضرت فرمان رہے اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھولا لیکن انہوں نے اس عمل میں کوتاہی نہیں کی. اس سے بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھولا لیکن اپنی ہمت کے مطابق یہ عمل کرتے رہے. یہ اس سے بڑھ کر کرامت، یہ اس سے بڑھ کر کرامت. تو میرے عزیزو عمل میں ہمت کرتے رہو. ہمارے بس میں یہ ہے، ہمارے بس میں جو ہے نا بس یہ نتیجہ اللہ کب مرتب کرے اس کی مرضی، اس پہ پھل کب نظر آئے اللہ کی مرضی. ہم تو ہمت کے ساتھ عمل کرتے رہے، اس میں کوتاہی نہ کرتے. اسی طرح بھائی آپ کے ہاتھ میں نماز پڑھنے میں، خشوع کرنے میں، نیکی کرنے میں، دل لگانے میں اپنی طرف سے کوشش کرو. پھر وسوسے آ جائیں، سستی آ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ تو اپنی ہمت جاری رکھیں. پھر وسوسے آ جائیں، سستی آ جائے کوئی بات نہیں، آپ اپنی ہمت جاری رکھیں. آپ ہمت کے بقدر عمل کرتے رہیں. بس یہ تمہارے بس میں نہیں، تم ایسا کرتے رہو گے، وساوس کا خیال نہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. بعض اوقات اللہ پاک تمہاری کوشش پر اپنی غیبی مدد عطا فرمائیں گے اور بعض وقت اس سے بڑھ کر انعام دیتے ہیں، یعنی آخرت کے درجات بڑھ کر جائیں گے. یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر ہے، یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ بھائی ہم سب کو عمل کے موقع پہ ہمت نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد